تفصیل تو وہ بتائے گا، روح کی نہیں بتائے گا، تو پھر مان لیں۔ اب یہ اتنا بڑا وفد ہمارے نبی کے پاس آیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو ابھی وحی تو آئی نہیں تھی، تو آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ میرے آپ کے نبی کا دل اللہ سے غافل ہو سکتا ہے؟ عام اولیاء کرام جو ہمارے ہی زمانے کے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ اللہ ان کی زبان پہ ہوتی ہے، تو میرے نبی کا دل اللہ سے غافل ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ فرض کرنا بھی نامناسب۔ لیکن اب میں کہا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ 18 دن وحی نہیں آئی، 18 دن، اور تانے سن 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 آپ کا سینہ پھٹ گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ پتہ چل گیا، پول کھل گیا، سب صاف ہو گیا۔ اس طرح 18 منٹ گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور جتنا مزاج لطیف ہوتا ہے اتنا بات کا زخم گہرا ہوتا ہے، اور میرے نبی کے مزاج کی لطافت کو دنیا کی کوئی شے نہیں پہنچ سکتی۔ وہ 18 دن یہ تیر سہ رہے تھے، بول دے کیوں نہیں؟ بتا دیتا ہوں۔ 18 دن کے بعد جبریل آئے، تو آپ نے بےتابی سے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا ما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، میں تو تب اتروں گا جب وہ مجھے کہے گا، میں ایسے کیسے آ سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا تو آئے کیوں نہیں، کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، آپ نے یہ کیوں کہا، کل بتاؤں، آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، اور اس کو اس حدیث نے قرآن کا حصہ بنایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ایسی خوبصورت آیات ہے کہ میرے محبوب ہمیں پتہ ہے آپ کا دل ہم سے غافل نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے کیوں نہیں کہا انشاءاللہ کل بتاؤں گا؟ اس پر اللہ نے وحی روکا۔ تو انسان کی خوبی ہے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اور شہرت، پیسہ اور طاقت اور علم، یہ 4 چیزیں آدمی کو اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو بیوقوف بنا دیتی، انسان نہیں رہتا، پاگل ہو جاتا۔ اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک علم اور شہرت۔ پیسہ اور طاقت سے بھی آدمی بیوقوف بن جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، دین کا زیادہ خطرناک ہے، دنیا کا اس سے کم خطرناک ہے، لیکن دونوں یا اللہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو، یزید بن محلب بن ابی صفرہ عراق کا گورنر تھا، تو وہ نا چل رہا بازار میں جا رہا تھا، ایسے جیسے ابھی ہمارے چیف صاحب آئے تو آگے پیچھے ہٹو بچو ہٹو بچو، تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہٹو بچو، تو لوگ کھڑے ہو کے ہم نے بھی سلام کر رہے، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی بازار میں بیٹھے تھے، وہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ بیٹھے رہے، تو اس کی نظر پڑ گئی، تو وہ بڑا فن خان گورنر تھا، کہنے لگا لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم کھڑے کیوں نہیں ہو، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں تم سے زیادہ پہچانتا ہوں، تمہیں تم سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہ وہ کیسے؟ فَإِنَّ أَوَّلَكَ نُطْفَةٌ، ابتدا تیری ایک گندا پانی،
وَإِنَّ آخِرَكَ جِیفَا، اور انتہا تیری ایک بدبودار گلا سڑا ڈیڈ باڈی ہے. وَبَيْنَهُمَا تَحْمِلُ الْقَذَرَ، اور ان دو کے درمیان تیرے اندر پخانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو وہ چونکہ اچھا زمانہ تھا نا، تو بگڑے سے بگڑا بھی آج کے جنید بغدادی سے زیادہ نیک تھا اس زمانے کا. بگڑے سے بگڑا تو میرے نبی کا زمانہ تو ساتھ ہی گزرا تھا. تو اس نے نا شرم سے سر جھکا لیا، کہا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. تو بھائیو، اللہ کو بڑا بہت پسند ہے تواضع، عاجزی. ایک بات آپ کو بتاؤں، میں اولیاء کرام جنہوں نے مصلی سنبھالا اور اللہ اللہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت بڑی ہستیاں ہیں، لیکن مجھے حیرت ان بادشاہوں پہ ہوتی ہے کہ جو لاکھوں مربع میل پہ حکومت کر کے اللہ کو راضی کر کے چلے. ان پہ مجھے زیادہ حیرت ہوتی. ایک نے دنیا ہی چھوڑ دی، لیکن ایک بادشاہت کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا، 3 بر اعظم پہ حکومت کی، اور یہ واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. پورے ملک میں زکوٰۃ ملک نہیں، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. جو عمران خان صاحب نے ابھی تمنا کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے دیش میں کوئی زکوٰۃ دینے والا ہو. کوئی بغاوت نہیں. عجیب بات، واحد خلیفہ بادشاہ جس کے خلاف بغاوت نہیں. تو انہوں نے نا بلایا مفتی شام رجا، کہنے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے سے پہلے 3 خلفاء کو دفن کیا، قبر میں اتارا. جب میں نے ان کے کفن کو ہٹا کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے مڑ گئے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ گئے تھے. دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا. عبد الملک چاچا، سگا چاچا تھا، اس کو قبر میں اتارا، اس نے 21 برس حکومت کی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور چہرہ قبلے سے ہٹ گیا. ولید اس کا بیٹا، اس نے 10 سال حکومت کی. اور اس کی رات کیسے گزرتی تھی؟ روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. 10 آیات نہیں، 10 صورتیں نہیں، 10 سپارے روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور قبر میں چہرہ تو قبلے سے ہٹ گیا. پھر سلیمان نے حکومت کی کوئی 2.5 سال. اس کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر کے قریب کیا، پتہ نہیں کپڑا ڈالتے ہیں اٹھاتے، وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے تو وہ ہلنے لگے، ایسے ایسے وائبریشن شروع. ان کے بیٹے نے کہا میرے ابا زندہ ہیں، ویسے سختہ ہو گیا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجے زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر پہلے شروع ہو، عذاب قبر پہلے شروع ہو. ان کو قبر میں اتارا تو ان کا چہرہ بھی سیاہ کالا تھا. یہ 3 کس چیز کا، کیا جرم تھا ان کا؟ میرے ان کے درمیان 13 صدیاں ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں، زانی نہیں تھے، شرابی نہیں تھی، جواری نہیں تھی، بے نمازی نہیں تھی، تہجد گزار تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، با جماعت نماز خود پڑھاتے تھے، حج کرتے تھے. ان کا صرف ایک جرم تھا، یہ ظالم تھے. اور ظلم اور تکبر ایسا ہی ہے جیسے رات کے ساتھ اندھیرا جڑا ہوا ہو اور دن کے ساتھ اجالا جڑا ہوا ہے، اور جون کے ساتھ گرمی جڑی ہوئی ہے. جو ظالم ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اگر اس کو طاقت مل جائے. کیونکہ تکبر کے لیے تو طاقت نہیں چاہیے، ایک مزاج ہے. غریب بھی متکبر ہو سکتا ہے.
یہ ظالم تھے، انہوں نے بے درے خون بہایا انسانیت کا اپنے تخت کے لیے. تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں مرنے لگا ہوں، میری سنبھال کر لے. میں آپ کو میری بیس میری بات کی یہ تھی کہ جن بادشاہوں نے اللہ کو راضی کیا کمال تو ان کا. ایک نے دنیا کو ایک ہی دفعہ لات ماری، بات ٹھیک ہے، اب اس کے دھوکے سے نکل گئے. یہ کتنی بڑی بادشاہت پہ بیٹھ کے کیا کرے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے میت کو اٹھایا گیا اور قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے، تو کیسے ہوا کا جھونکا آیا کیوں تیزی کے ساتھ، اور اس میں ایک پرچہ لہراتا ہوا لوگوں کو نظر آیا. پرچہ وہ ایسے بل کھاتا 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 عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ گیا. تو لوگوں نے اسے اٹھایا تو اس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں. ایک لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی. 3 بر اعظم پہ حکومت لے کر اللہ کو سر جھکانا پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس سے میرے نبی نے کہا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھ کے پڑا ہوتا ہے، کہ یہ تواضع کی آخری شکل ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ لگاتے. تو سفر حج اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمارا سفر، ہمارا قافلہ ویسے مختصر دنوں کا ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگیں کہ ہمیں بقایا زندگی ایسی نصیب فرمائے کہ وہ راضی ہو جائے. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کی قسم گناہ سے تعلق نہیں ٹوٹتا اللہ کے ساتھ. گناہ پہ دلیر ہونے سے تعلق ٹوٹتا. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، سارے کر رہے ہیں میں نہیں کر کے، کیا ہو گیا. ایک آدمی نے 99 قتل کیے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا، شرک پہ. اور یہ ہے امتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. اس نے 99 ظلماً قتل کی. تو کسی عبادت گزار سے پوچھا میری توبہ ہے، میں نے 99 قتل کی. اس نے کہا تیرے جیسے بدماش کی توبہ قبول ہو سکتی؟ بالکل نہیں. اس نے کہا کہ 100 تو پورے کرن 99 میں یہ ہے. اس نے کہا چل تم ہی جا. یہ کس بات پہ قتل کر رہے ہیں کہ پھر 99 کا چکر کیا کروں، 100 ہی پورے کروں، اس کو بھی قتل کر دوں. کتنی بے رحمی کا یہ جرم ہے. پھر اس کو خیال آیا توبہ کرو. تو ایک عالم سے ملا کہ حضرت جی 100 قتل کیے، میری توبہ ہو سکتی؟ ان کو بیٹا توبہ تو ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شرط یہ کہ توبہ پکی ہو. آپ کو عجیب آیت سناؤں، یاد آگے پھر بھول نہ جاؤ. جب کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے، پکا ہونے کا مطلب ہے کہ جب خطا ہو پھر توبہ کر لے. پکا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیرو ہو جاتے ہیں، بیلنس زیرو کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ہنسا لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو جب کوئی آدمی، کوئی مرد عورت گناہوں سے پکی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہون ٹھک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے جتنے گناہ کیے تھے نا سب کو نیکیوں میں لکھ دو. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پکا ہو گیا، چل جتنے گناہ کیے ہیں وہ بیٹا کے نیکیاں ڈال. نعیم بٹ صاحب آپ کے شعبے کے آدمی تھے،
ایک دن مجھ سے کہنے کہ میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں. میں نے کہا تو میں نے کب دعویٰ کیا کہ میری زیادہ؟ کہا نہیں، میں لاجک کہا میں تو ڈرامے بناتا تھا، کیا کرتا تھا، تو میرے گناہ بہت زیادہ تھے، تو میں نے کر لی توبہ، اب وہ ساری نیکیاں بن گئے، تو تیری نیکیاں سے میری نیکیاں بڑھ گئی. میں نے کہا اچھا اللہ پاک بہت زیادہ بڑا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. میں قربان جاؤں، ہم نے ایسے پیارے اللہ سے دوستی نہیں لگائی. کیا کوئی ایسا کرتا؟ ہاں بھائی یہ اب ہمارے سچا طائع ہو گیا. چلو بھائی جو گناہ کیے تھے نا وہ بھی نیکیاں لکھ. میں نے کہا بیٹا توبہ تو بالکل یقینی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں یہ بری صحبت چھوڑنی ہوگی، ورنہ پھر تو دوبارہ کرے گا. تو کیا کروں؟ کہ یہ بستی چھوڑ دے اور اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے رہنا چاہیے، آتے جاتے رہنا چاہیے. اس سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور نیکیوں کا شوق ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی میں تیار، تو گھر سے نکل پڑا. راستے میں موت آ گئی. اب یہ اس کی بستی ہے، یہ نیکوں کی بستی ہے، وہ یہاں پڑا ہوا ہے. اللہ نے اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے خود ہی، اللہ تو پہلے ہی معاف کر چکا تھا، دونوں ہی فرشتوں کو جانے دیا. جنت کے بھی آگے، جہنم کے بھی آگے. جنت کے فرشتوں نے کہا توبہ کر لی ہے، ہمارا مہمان ہے. جہنم کے فرشتوں نے کہا ابھی پوری نہیں ہوئی، ہمارا مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان کا فیصلہ یوں کرو کہ جہاں یہ پڑا ہوا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو. اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ. اب فزیکلی وہ یہاں پڑا، جو میرا آپ گھٹنا دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا گاؤں ہے اور یہ نیک لوگوں کا گاؤں، اور یہاں پڑا ہوا ہے. یہ فاصلہ تھوڑا ہے، یہ زیادہ ہے. اب جب ناپنے لگے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین سے فرمایا پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے فرمایا سکڑ جا. تو زمین تو اللہ کی مخلوق ہے. جب وہ ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کو سکیڑ دیا، ادھر کو پھیلا دیا. تو وہ فزیکلی گھر کے قریب تھا اور پریکٹیکلی وہ ادھر قریب ہوا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جنت میں ڈال دو، میں ان کو خود ہی راضی کر لوں گا جن کو اس نے قتل کیا تھا. یہ میرے اللہ ہیں، یہ میرے اللہ ہیں. میں نے آپ کو چند دن پہلے حدیث سنائی تھی کہ پرسوں شاید، اگر میں کسی کو دنیا میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے اسے دیتا جو مجھ سے مایوس بیٹھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ قد و کاوش قبول فرمایا. ہم کل ایک مجلس میں نا آپس میں ایک دوسرے کی تھوڑی سی میں نے سنا دی. آج پھر میرا سر درد بڑا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی پھر سنوں. تو آج کون اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کرے گا؟ جنہوں نے کل آئی اب اکیلے آ رہے ہو کہ دو آ رہے ہو؟